آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ کلیسیا اپنے اپنے سوالات ہمیں سینڈ کرے اور ہم ان سوالوں پہ پیغامات دینا شروع کریں گے. اور آج میں کلام جو سناؤں گا وہ اس سوال پر ہے. سنیے سوال. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران کتنے معجزات کیے؟ اب غور سے سنیے. خداوند یسوع مسیح کے معجزات کی تفصیل. متی کی انجیل میں جن معجزات کا ذکر ہے وہ ہیں 27. مرکز کی انجیل میں جو معجزات درج ہیں وہ ہیں 22. لوکا کی انجیل میں 16 اور یوحنا کی انجیل میں 7 اور ٹوٹل بنتے ہیں 72. کچھ معجزات ایسے ہیں جو صرف یوحنا میں ہیں، باقی اناجیل میں نہیں ہیں. کچھ معجزات ایسے ہیں جو تینوں میں مندرج ہیں اور تینوں رائٹرز نے جیسے روح القدس نے انہیں لکھوایا اپنی ترتیب سے انہیں لکھا. لیکن ان کی تفصیل میں تھوڑی بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اندھوں کو بینائی بخشی 4 معجزے. مفلوجوں کو شفا 3 واقعات ہیں مفلوجوں کی شفا کے. کوڑیوں کو پاک صاف کیا 2 واقعات ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک کوڑی آیا اور پھر 10 کوڑی تو 2 واقعات ہیں. پھر بدروحوں کو نکالا 6 واقعات. پھر شدید بخار سیویئر فیور پطرس کی سانس. اور پھر اب میں بیان کروں گا وہ معجزے جو انوکھے قسم کے ہیں. ایک ہکلا وہ کہتے ہیں جو جس کی زبان جو ہے وہ توتلی ہو اور وہ بول نہ سکے اور وہ بولے بھی تو رک کے بول. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، وہ رک کے بولتے ہیں اور اسے توتلا بھی کہتے ہیں اور ہکلا بھی کہتے ہیں. تو ایک ہکلے کو شفا بخشی جو بہرا بھی تھا. اور پھر ایک گنگے بہرے کو شفا دی. یعنی ایک اور تھا جو گنگا بھی اور بہرا بھی تھا. اور پھر بدرو گرفتہ کبڑی عورت جو تھی 18 سال سے کبڑی، اس کو شفا دی. پھر ایک اور معجزہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا لوکا کی انجیل میں، اور بہت سے لوگوں کو اس لفظ کا مطلب پتہ نہیں. یہ معجزہ ہے، اس کا نام ہے، وہاں لکھا ہے ایک شخص آیا جسے جلندر کی بیماری تھی. جلندر، یہ جالندر نہیں ہے جو انڈیا پنجاب کا شہر ہے، جالندر نہیں، جلندر. شدید خارش، اتنی خارش کے زخم ہو جائیں تو ڈراپسی کی اسے بیماری تھی، جلندر کی بیماری تھی. لوکا کی انجیل 14 باب میں. تو خداوند نے اس کو شفا بخشی. پھر ایک اور معجزہ، جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھانے کے لیے لے گئے، پطرس کو جوش آیا، اس نے تلوار چلائی، ایک شخص کا کان اڑا دیا. یسوع نے کان پکڑ کے دوبارہ لگا دیا. بولے ہاللیلویا. پھر 12 سال سے ایک عورت ایشو آف بلڈ، خون کی بیماری میں مبتلا تھی، اور یسوع مسیح نے اس کو شفا دے دی. کیسے؟ کچھ نہیں کہا، ہاتھ بھی نہیں رکھا، اس نے چھوا اور وہ ٹھیک ہو گئی. یہ متی، مرکز، لوکا تینوں اناجیل میں یہ معجزہ ہے. پھر ایک شخص جس کا ہاتھ ودرڈ یعنی مرجھایا ہوا تھا، سوکھا ہوا تھا، یوں سمجھے صرف بازو کے ساتھ لٹکا ہوا تھا ہاتھ. یسوع مسیح نے کہا اپنا ہاتھ اونچا کر، اور وہ ٹھیک ہو گیا. ساتھ ساتھ تالیاں بجا سکتے ہیں اگر چاہیں تو. مردوں کو زندہ کیا بے شمار، لیکن کتنوں کا بائبل میں لکھا ہے؟ 3. کون کون سے؟ یائر کی بیٹی کو زندہ کیا جو 12 سال کی تھی. نائن شہر کی ایک عورت تھی بیوہ، اس کے بیٹے کو زندہ کیا. اور پھر 4 دن سے مرے ہوئے شخص لازر کو زندہ کیا. 3 کا ذکر ہے. تو اس کے بعد ہم کچھ ایسے معجزے دیکھیں گے اب، نان ہیلنگ میریکلز. کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ آپ نے سوال کیا کتنے معجزے کیے، میں نے ابھی پورا جواب نہیں دیا، پورا پیغام ہے اس پہ. تو نان ہیلنگ میریکلز، ایسے معجزے جو شفا کے نہیں تھے. ان میں نمبر 1، جھیل میں آندھی اور طوفان آ گیا، اور طوفان سے جھیل کے طوفان سے کشتی ڈگمگانے لگی. یسوع نے کہا رک جا، طوفان رک جا.
اور ہوا اور پانی کو تھمایا اور کہا ساکن ہو جا, اور وہ ساکن ہو گئے. بولے ہلیلویا. اور پھر یسوع پانی پہ چل رہا تھا. ہی از دا کریٹر. وہ پانی کو بنانے والا جس نے پانی پہ بنایا ہے, وہ پانی پہ چل رہا تھا. اور نہ صرف یہی بلکہ پترس سے کہا تو بھی آ جا, وہ بھی چلنے لگا. تو یہ پانی پہ چلنے اور چلانے کا معجزہ. یہ پھر 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں, صرف 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا. وہاں لکھے 5000 مرد, عورتوں بچوں کا ذکر نہیں ہے. آج کے دور میں تو مرد کم ہیں, عورتیں زیادہ ہیں. پاکستان کی جو آبادی ہے اس کے مطابق بھی 52% خواتین ہیں, 48 مرد ہیں. تو اس دور میں بھی ایسا ہی ہوگا. 5000 مرد, اس کے بعد ان کے بچے, ان کی بیویاں, پتہ نہیں 15000 سے زیادہ یہ تعداد تھی. 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے. بولے ہلیلویا. ایک اور معجزہ, 7 روٹیاں اور تھوڑی سی مچھلیاں. ان کا ذکر نہیں ہے کتنی مچھلیاں تھیں. 4000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا اور 7 ٹوکرے بچ گئے. جو 5 روٹیاں 2 مچھلیوں والا معجزہ ہے, 12 ٹوکرے بچے. ایک اور معجزہ, خداوند یسوع مسیح کو پتا ہے کہ مچھلی کس وقت کہاں ہوتی ہے, ان کے منہ میں کیا ہے, اور وہ کہاں سے کیا لے کے آئی ہے. ٹیکس دینا تھا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ٹیکس دیا کریں. یسوع مسیح نے کہا کہ جزیہ ٹیکس دینا لازمی ہے. تو ٹیکس دینا تھا. پترس نے کہا خداوند ٹیکس دے دے. اس نے کہا جا کے جال ڈال, اور جو مچھلی آئے گی جب تو اس کا منہ کھولے گا اس میں 2 سکے ہوں گے. تو آپ کو سمجھ آ گئی. خداوند کو یہ بھی پتا ہے کہ مچھلی کون سی مچھلی ہے, کس وقت وہ جائے گا. اور جب پترس گیا, خداوند نے مچھلی سے کہا بھاگ, جلدی جا جلدی جا, اب وہ بنسی ڈالنے والا ہے. مچھلی گئی اور اس کے منہ سے, اس نے جب اس کو پکڑا اس کے منہ سے 2 سکے نکلے. ایک اور معجزہ آپ سن رہے ہیں سب. انجیر کا درخت ہرا بھرا. یسوع نے کہا جا, آئندہ تجھ پہ کوئی پھل نہ لگے. اور ایسا ہی ہوا. چند دن کے بعد شاگرد گزرے. اس نے کہا خداوند یہ کیا ہوا, یہ تو سوکھ گیا. اس نے کہا یہ میں نے تمہیں سکھانے کے لیے کیا ہے کہ اگر ایمان رکھو تو یہ تو چھوٹا سا معجزہ ایک درخت کا ہے. پہاڑوں سے کہو پہاڑ ٹل جائیں گے, پہاڑ سمندر کی تہہ میں گر جائیں گے. اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے کوئی پہاڑ ہے آپ کی زندگی میں, اگر کوئی ایسا پہاڑ ہے جو سوچتے ہیں کہ یہ ٹل نہیں سکتا, کوئی آپ کا مسئلہ ہے, سمندر کی تہہ میں چلا جائے گا. بولے ہلیلویا. زور سے کہیے ہلیلویا. اور ایک معجزہ اور جس پہ کبھی غور بھی نہیں کیا, بہت لوگوں نے نہیں کیا. وہ کیا معجزہ ہے؟ لوگ یسوع مسیح کو پکڑ کر اوپر پہاڑی سے نیچے گرانا چاہتے تھے, پورا ہجوم, ہزاروں لوگ. لیکن یسوع مسیح تو صلیب پر جان دینے کے لیے آیا تھا, ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے لیے آیا تھا. ہمارا تو نشان صلیب ہے. صلیب اٹھانے آیا تھا, مصلوب ہونے آیا تھا, دنیا کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے آیا تھا. وہ پہلے ہی لوگ مار دینا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے یسوع مسیح کو لے جائیں, پہاڑی کے اوپر سے گرا دیں, اور انہوں نے ایسا کرنا چاہا لیکن ان کی آنکھیں بند ہو گئی. یسوع نظر ہی نہیں آیا. ایک بندہ نہیں, 2 نہیں, 4 نہیں, 20 نہیں, پوری بھیڑ کی آنکھیں بند ہو گئی. لکھا نہیں کہ اندھی ہو گئی, لیکن جب نظر ہی نہیں یسوع مسیح آ رہا, وہ ان کے بیچ میں سے ہی وہ نکل کے ادھر ادھر ہو گیا, کسی کو نظر ہی نہیں آیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ معجزہ ہے. تالیاں نہیں بجائیں گے یسوع کے لیے؟ پھر مچھلیوں کے پکڑنے کے 2 معجزوں کا ذکر ہے. آپ کو یاد ہے پہلا معجزہ مچھلیوں کا جو یسوع نے کیا, وہ ہے اس طرح سے کہ شاگردوں سے کہا گہرے میں جال ڈالو, اور لکھا ہے انہوں نے گہرے میں جال ڈالا. یہ یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے پہلے ہے. انہوں نے یسوع کے حکم مانا, جال ڈالا اور غول کا غول بھر کے لے آئے. مچھلیوں کے 2 واقعات ہیں. دوسرا واقعہ سننا چاہتے ہیں؟ دوسرا واقعہ سننا چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد شاگرد پھر مچھلیاں پکڑ رہے تھے. یسوع نے کہا یہاں ڈالو جہاں میں کہتا ہوں, اور وہ انہوں نے ڈالا, اور 153 بڑی بڑی مچھلیاں پکڑ لی. جال پھٹنے لگا, آوازیں دینے لگے, آؤ بھاگو ہماری مدد کرو, جال پھٹ رہے ہیں, مچھلیاں ڈھیروں آ گئی ہیں. اور انہوں نے 153 بڑی بڑی مچھلیاں پکڑ لی. وہاں بڑی لکھا ہے, اب پتہ نہیں ان کا سائز کیا تھا.
15 किलो की थी, 20 kg की थी, जाल फटने लगे। तो ये 2 मोर्चे मछली पकड़ने के। फिर एक और मोर्चा, जो पहला मोर्चा था, क्या है जी? पहला मोर्चा, पानी को मैं बना दिया। अच्छा, ये मोर्चा बड़ा अजीब है, लोग समझते हैं शराब बना दी। उस दौर में ऐसा होता था कि जो शादी पे मेहमानों को अंगूरों का ताजा रस निकाल के दिया जाता था, खत्म हो गया। लेकिन उर्दू में असल में लफ्ज एक ही या दोनों के लिए, ताजा रस के लिए भी और शराब के लिए भी एक ही लफ्ज है, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो फिर मुकद्दसा मरियम ने कहा देखें इनकी मैं खत्म हो गई है। यसु मसीह ने हुक्म दिया ये इनको बर्तनों को भर दो। 12 बड़े बड़े वो घड़े पड़े थे, बड़े बड़े मटके थे। यसु ने कहा भर दो, उन्होंने भर दिया। सुने, यसु ने कोई दुआ नहीं की, कोई हाथ नहीं रखा, कोई हुक्म नहीं दिया, कहा भर दो, उन्होंने भर दिया। उन्होंने कहा निकाल लो, तो निकाल ला। तो बिल्कुल फर्क था वो। हालेलुया, पानी बदल। और लोगों ने कहा ये कहां रख जोड़ी थी ये तो पहली से भी बेहतर है। बोले हालेलुया। यसु इज्जत रख लेता है लोगों की। अगर किसी की बेटियों की शादी होने वाली है, परेशान है, बस एक काम करें, यसु को दावत जरूर दे। मौजज़ा क्यों हुआ? अगर उन्होंने यसु को दावत ही ना दी होती, और यसु के साथ शागिर्दों को भी, मां को भी, जदों शादी होए यसु ने तो दावत देनी है, नाल खादमा नूं भी दे दिया करो, सानू भी बुला लो, ठीक है। और ज्यादा नहीं खावांगे, उतना ही खावांगे जितना खाना है। हमें भी बुला, क्योंकि उन्होंने शागिर्दों को भी बुलाया। बुलाओगे तो मौजज़ा होगा। यसु आएगा शादी में तो मौजज़ा होगा। दुआ करते हैं खुदावन इस शादी में काना गलील की तरह बरकत दे, और यसु मसीह वहां होता ही नहीं, यसु होता ही नहीं। वहां वो ढोल ढमके बज रहे होते हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है, और यसु वहां होता ही नहीं। पहले यसु को तो दावत दे, फिर ऐसे मौजे की उम्मीद रखें जी। अब एक आयत पढ़ूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा। तो पढ़िए यूहन्ना की इंजील 21वां बाब 25वीं आयत, लिखा है और भी बहुत से काम हैं जो यसु ने किए। अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि जितनी किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। बोले हालेलुया। ये यीशु है, नबी नहीं है, नबियों का सरदार है। बोले हालेलुया। ये आम नबी नहीं है, ये तो बादशाहों का बादशाह है। ये आम नबी नहीं, ये क्रिएटर है, ये खालिक है, ये मालिक है, ये अल्फा ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है। उसकी कुदरत जो है वो कम नहीं है। वो कादिर मुतलिक है, ऑलमाइटी गॉड है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। नामुमकिन को मुमकिन के बदल देता है, नेस्त से हेस्त कर देता है, और जो कुछ पहले वजूद में नहीं उनको वजूद में ले आता है। वो कहता है हो जा तो हो जाता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसलिए यीशु को नबियों की फहरिस्त में शामिल ना करें। हाँ, यीशु नबी है एक लिहाज से। कैसे कि नबी का काम है खुदा का पैगाम इंसान तक पहुंचाना, इस लिहाज से नबी है, लेकिन नबियों की फहरिस्त में उन्हें शामिल ना करें। यीशु मसीह नबियों का सरदार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए और थाली बजा दो यीशु के लिए।